اچھا جی، کہتے ہیں کہ دل صاف رکھنا چاہیے اور حسن ظن رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے تعلقات بھی آپس میں اچھے رہتے ہیں، بدمزگی نہیں ہوتی اور بلا وجہ کی کسی قسم کا قدورت اور گرج نہیں رہتا. لیکن میں یہاں پہ دل صاف رکھنے کے ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں. جو دل آپ کا آرگن ہے اس کی صفائی بھی ممکن ہے، لیکن اس کی صفائی ڈائریکٹلی تو ہو نہیں سکتی. اس کی صفائی ہو کیسے سکتی ہے؟ یا تو خیر آپ زیادہ پانی پئیں، اچھا کھائیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر آپ اپنے دانت صاف رکھیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کا دل بھی صاف رہے گا. کیا بات ہے! یہ جو کنیکٹ کیا ہے نا اپنے دانتوں کی صفائی سے دل کی صفائی کو، تو بلا شبہ دل کی صحت پر اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ یو آر وٹ یو ایٹ. جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے، اور اگر آپ اچھا نہیں کھاتے اور جو آپ کھاتے ہیں اس کے باقیات آپ کے دانتوں میں محفوظ رہ جائیں تو وہ پھر جب سڑتی ہیں یا ان کا جو ڈکے کا عمل ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل کو بھی متاثر کرتا ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر علی حسین، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بڑے دن بعد. تھینک یو سو مچ علی فار یور ٹائم. تو ذرا بتائیے گا کہ یہ جو دانتوں کی صحت اور صفائی کا دل سے جو تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ کھانے کا تعلق تو ہوتا ہے اور منہ سے ہی آپ کھاتے ہیں اور دانتوں کے ذریعے ان کو چبانے کا کام کرتے ہیں. کتنا امپیکٹ اس سے پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو اس کے لیے ہمیں انیٹمی سمجھنی ہے دانت کی. دانت کے گرد مسوڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے، اور دانت کا جو کنیکشن مسوڑے کے ساتھ ہے وہ بیچ میں جنجائول کریوس ہوتا ہے. یہاں پر ایک لائن جاری ہوتی ہے اور وہاں سے بلڈ فلو نیچے نرو سپلائی یہ ساری کنیکٹ ہوتی ہے. اب جو جراثیم دانت اور مسوڑے کے بیچ میں یہاں جمع ہے وہ ایزیلی اس مسوڑے کے تھرو پورے باڈی میں جاتا ہے. تو اب پلاک ایز وی نو کیا چیز ہے، ڈینٹل پلاک. وہ پلاک کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ اس میں بایو فلم ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ جراثیم ہوتے ہیں. 3 سے 4 دن تک وہ رہتی ہے. جیسے کہ جراثیم کے نام لے لیتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے نہیں. اسٹریپٹوکوکس، اسٹیفلوکوکس، پورفائروموناس جنجیوائلس، اس قسم کے جراثیم ہیں. تو وہ وہاں سے ایک بال بناتے ہیں اور وہ بال سٹارٹس آف ود دی بایوفلم، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی، اور وہاں پر پھر وہ پلاک سے پھر کیلکولس بنتا ہے، ہارڈ جو بنے گا، جو کہ کبھی کبھار پیشنٹس کو لگتا ہے کہ دانت کا اپنا حصہ ہے، اپنا حصہ جو کہ ہوتا نہیں، اسکیلنگ ہوتی ہے تو پھر پتہ ایگزیکٹلی، اور اس کا کلر بھی بالکل دانتوں کے جیسا ہی ہو جاتا ہے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ بال بنتی ہے جو کہ بہت مائنیوٹ ہوتی ہے، نینو پارٹیکلس کے. پھر وہ وہاں سے مسوڑوں کے جو بلڈ سپلائی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے دانتوں کے تھرو دل تک جاتا ہے. اچھا، اب یہ جب یہ شریانوں میں ہوتا ہے، جو کہ دل آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد شریانوں کے ارد ہی ہوتا ہے، تو جب یہ شریانوں میں جا کے پھنسنا شروع ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ایک ٹرم اور یوز کروں گا، ایتھیروڈو اسکلیروسس، یعنی کہ شریانوں کا پھنس جانا، بلاکیج. تو اب اس کا ریزن وہ پلاک ہے جو اوپر جمع تھا، جو کہ کیلکولس میں کنورٹ ہوا، پھر کیلکولس کے تھرو بلڈ سٹریم کے تھرو نیچے دل تک پہنچنا شروع ہو گیا. اچھا، تو اگر ہم نے مسوڑوں کی صفائی یا دانتوں کی صفائی نہ رکھی اس وقت تو کارڈک فیلئر کے، انفیکٹو انڈوکارڈائٹس کے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انفیکشن کے، دل کے انفیکشن کے چانسز. یہ تو بڑا خطرناک ہے. لیکن یہ جو پلاک جمع ہو رہا ہے، اگر ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کتنے عرصے میں جمع ہو جاتا ہے؟ 2-3 دن، 4 دن؟ دیکھیں، بایو فلم تو ریگولر بنتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم نے 2 ٹائم، اچھا ایک ریسرچ اس میں یہ بھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے 2 ٹائم ریگولر برشنگ نہیں کی، منیمم 2 منٹس تک، تو یہ جو کنیکشن ہے دل کی امراض کا اور مسوڑوں کا، یہ پھر بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے منیمم 2 منٹس تک اور 2 ٹائم برشنگ رکھنی ہے تاکہ جو پلاک ہے وہ ریگولر کلیئر ہوتا رہے. لیکن اس میں سال میں 1 دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا اور 6 مہینے میں 1 دفعہ صفائی کروانا لازمی ہے. اچھا، اور یہ جو اٹ سٹارٹس آف ود دی بایو فلم، پھر اس کے بعد یہ بنتا ہے پلاک اور پھر کیلکولس. ایگزیکٹلی. تو یہ جو بایو فلم یہ وہی ہوتی ہے جب آپ دانتوں پہ کچھ کھانے کے بعد 3-4 گھنٹے بعد ہاتھ لگائیں، سلپری سا ایک. ایگزیکٹلی، وہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ بایو فلم کنورٹ ہوتی ہے جمع ہو کے، اگر ہم برشنگ نہ کریں، پلاک میں، اینڈ دین پلاک کنورٹ ہوتا ہے کیلکولس میں. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جو مسوڑوں کے امراض ہیں اس میں ہیومن پیپیلوما وائرس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہیومن پیپیلوما وائرس وہ وائرس ہے جس کے تھرو دل کے امراض کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ہماری جو ریسرچ ہے کہ ہم ہر بندہ پاکستان میں ہر تیسرا بندہ HPV کا کیریئر ہے. اچھا، لیکن مسوڑوں کی بیماری میں وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ جا کے پھر دل کے امراض. وائرس ہیومن پیپیلوما وائرس یہ ہے کیا؟ سر، یہ ایک
ایک بڑا پریویلنٹ سا وائرس ہے جو کہ ہر تیسرا بندہ کیری کر رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کی ایکٹیویشن کے لیے منہ کے جو امراض ہیں، مسوڑوں کی بیماریاں ہیں، مسوڑوں کے امراض کی اگر ہم 2-3 نام، ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جنجیوائٹس ہے. جنجیوائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مسوڑوں کی انفلیمیشن. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جہاں مسوڑوں کی انفلیمیشن ہوگی وہاں پر انفلیمیٹری میڈیٹرز جو تھوڑے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی انفلیمیٹری میڈیٹر اگر منہ میں ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ سب سے پہلے بلڈ سٹریم کے تھرو جاتا ہے دل تک. تو اگر آپ کے مسوڑے پھولے ہوئے ہیں تو دل کے امراض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اب دوسری آتے ہیں پیریوڈونٹائٹس پہ، جو کہ ہڈیوں کی بیماری ہے، یعنی مسوڑے کے گرد جو ہڈی ہوتی ہے جس کے اندر دانت ہوتا ہے، اگر وہ بھی انفلیم ہوگا تو اس کے تھرو دل کے امراض ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اب اگر ایک اور چیز میں آپ کو کنیکٹ کروں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم ہر ڈینٹل پروسیجر سے پہلے اینٹی بایوٹکس دیتے تھے. یہ 70-80 سال تک پریکٹس چلتی رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ریسرچ سارے بیٹھے ہیں ریسرچرز، انہوں نے یہ کنفائنڈ کیا کہ صرف وہ پیشنٹس جو کہ کارڈک پیشنٹس ہوں گے جن کو چانسز ہیں کہ اگر انہوں نے پروسیجرز کروا دیا انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس کا، دل کے امراض، صرف انہی کو اینٹی بایوٹکس دی جائے گی بیفور ڈینٹل پروسیجر. ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جیسے دانتوں کے لیے اسکیلنگ کے لیے بھی آپ کے پاس جائیں یا کوئی جاتے ہیں تو نارملی دانتوں کا فرنٹ اور اندر کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے، پلاک وہاں پر ہوتا ہے. جی. جو یہ جو آپ کی داڑھیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنی کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ان کی فرام ڈینٹسٹ سائڈ اور فرام دا پیشنٹ؟ فرام دا ڈینٹل سائڈ ایسا ہوتا ہے. آپ اس پہ بھی توجہ سر دیکھیں، ایک تو اب اس میں ایک تھوڑا سا ایک میرا الگ پوائنٹ آف ویو، ایک تو کیا پریکٹس اتنی وہ رش والی جگہ ہے، ڈینٹسٹ بزی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈینٹل ہائیجینسٹ ہے جس کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ وہ مسوڑوں کو اس طریقے سے دیکھتا ہے، یا پیریوڈونٹسٹ ہے، تو پھر وہ ٹائم لگائے گا. وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ میں دیکھے گا، وہ کوڈرنٹس وائز دیکھے گا، سائڈ وائز دیکھے گا، لیکن پورے منہ کی صفائی، اسکیلنگ جب آپ کروانے جائیں تو پورے منہ کی صفائی ہونا ضروری ہے. ناٹ اونلی اسکیلنگ، پھر اس کو ہم ڈیپ کلیننگ میں بھی شامل کرتے ہیں، یعنی مسوڑوں کے اندر جا کے سب جنجائولی جا کے صاف کرتے ہیں. اس دوران کبھی کبھار پیشنٹ کو جو مسوڑے پھولا کے لاتے ہیں ان کی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی پھر اس دوران ہم کو ماؤتھ واش وغیرہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیتے ہیں. کروں گا اسی اویئرنیس کو جاری رکھتے ہوئے میرے ایک انیشیٹو ہے جس میں تمام ڈینٹسٹوں کو ایک امبریلا کے اندر لے کر آ رہا ہوں. امبریلا کا نام ہے ڈینٹسٹان. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم اورل ہیلتھ پروموشن پہ کام کریں. جتنے زیادہ ڈینٹسٹ حضرات ہمارے کلینکس کھولیں گے اسپیشلی کراچی میں یا دوسرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ خواتین، یس کیسے ہوں گے وہ خواتین زیادہ ہیں ڈینٹسٹ، خواتین و حضرات، یس، تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جو کویکری ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، اس میں کمی آ جائے گی. اور منہ کی صحت پاکستان میں اچھا ایک یہ مجھے ایک چیز بس بتا دیں، یہ جو کیویٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. یس، کیویٹی واٹ از اٹ؟ واٹ از اٹ؟ کیویٹی دانت کے اندر ہوتی ہے جو کہ ایسڈ کی، آپ سمجھ لیں گے ایسڈ وہاں پر منہ کا جب نیچے ہوتا ہے ڈراپ کرتا ہے تو وہاں پر ایک کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بلیک کلر کا جو بلیک کلر کا اسپاٹ، پھر وہ آگے جا کے پھر پہلے ڈینٹین میں جاتا ہے، پھر پلپ پہ جاتا ہے. جب پلپ پہ جاتا ہے تو پھر ڈینٹسٹ آپ کو کہتا ہے کہ روٹ کینال کی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے فلنگ کروا لینی چاہیے یا سیلنٹ سے اس کو صاف کرا لیں. بالکل صفائی رکھیں جی، ایٹ لیسٹ دن میں 2 بار آپ نے صفائی رکھنی ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر علی حسین. اور ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور مسواک پہ زور دیا گیا. سو آپ سوچیں دنداسہ لگائیں، مسواک لگائیں، جو بھی کریں، فلاسنگ کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن 2 دفعہ دن میں برش کرنے کیا جاتا ہے بھائی؟ دل بھی صاف رہے گا، دل بھی صحت مند رہے گا.